دو بھائی، دو نوجوان بھائی. ایک بھائی جو ہے نا وہ حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا. ایک بھائی حضور کی خدمت میں، ان میں سے ایک بھائی جو ہے حضور کی خدمت میں رہتا اور علم دین حاصل کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا. اور ایک بھائی گھر کے کام کاج کے لیے روزگار اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا. تو جو دوسرا بھائی جو گھر کے کام کاج وغیرہ کرتا، تو وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے یہ آپ کے پاس رہتا ہے اور گھر کے کام کاج وغیرہ پہ دلچسپی نہیں لیتا، اگر یہ بھی میرا ساتھ دے، کام کریں ہم دونوں مل کے، تو گھر کا معاملہ اچھے سے اچھا چلے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، اے میرے بچے، اے نوجوان، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تجھے رزق دے رہا ہے نا، اسی کے صدقے دے رہا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق علماء کے صدقے عطا فرماتا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو جمعے کے دن یہ نہیں دیکھتے کہ میں کاروبار کی شٹر پہلے بند کر رہا ہوں، بلکہ وہ اللہ کے لیے بند کر کے دین سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ ظاہراً تو اپنا نقصان کرتے ہیں کہ بھئی شٹر گرا دیا، یا رکشہ چلانے والے نے رکشہ بند کر دیا، یا گاڑی چلانے والے نے گاڑی بند کر دی، یا ٹھیلے لگانے والے نے ٹھیلا ایک طرف کر دیا. ظاہراً تو وہ دنیا کے نظریے کے مطابق وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو. اگر تم جان لو نا کہ جب تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خیر کا اور فضل کا معاملہ فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم سلطنت، ایک عظیم ملک عطا کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. پاکستان جیسا بھی ہے، اس میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی مہنگائی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کے حکمران ہمارے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان ہمارا ضرور ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ. ہمیں اپنی زمین سے، ہمیں اپنے خطے سے ہمیشہ پیار ہے. اس کو جو لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، مجھے یہ بتا پاکستان نے تجھ سے لیا ہی کیا ہے؟ تو نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ دینے والے تو پاکستان کو اپنی جانیں دے کے چلے گئے. دینے والوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا نا، اگر اس کی تاریخ بیان کیجیے، ہمارے ہاں تو تاریخ پاکستان صحیح معنوں میں پڑھایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. جو نظریہ ہمارے بڑوں کا تھا، علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ دیکھیں نا کیا فرماتے ہیں. ہم نے تو بس آپ کو مصور پاکستان کی تصویر بنانے والے کا نام دے کے ختم کر دیا، لیکن علامہ اقبال نے جو اپنی قوم کو درس دیا ہے اور جو آپ نے چاہا کہ میری قوم ایسی، وہ ایک اگر قوم اس پر عمل کر لے اور اس طرز پر آ جائے تو صرف پاکستان پر حکمرانی نہ، پوری دنیا پہ پاکستانیوں کی حکمرانی ہو. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ. فرماتے ہیں سبق پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پڑھ صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. ہاں، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کو. اور ایک اور جگہ پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی. آج ہم نسلوں میں لگ گئے نا، بہاری، پنجابی، تو مہاجر، تو سندھی، تو پختون، تو کالا، تو گورا، تو نیلا، تو پیلا، انہی چکروں کے اندر لگ گئے.
اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو پہلا خطہ تقسیم ہوا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، وہ صرف لسانیت کی بنیاد پر جدا ہوا۔ اگر آج بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیے، انڈیا تو چور ہو چکا ہوتا۔ یہاں سے ادھر سے مشرقی پاکستان والے دباتے، ادھر سے مغربی پاکستان والے دباتے، اور دبا کے ان کا کلیجہ باہر نکال دیتے۔ کیا فرما رہا علامہ اقبال؟ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما رہا ہے۔ فرمایا نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، یعنی نسل، زبان، لسانیت، قبائل اگر مسلمان کی مذہب پر، دین سے آگے نکل جائے گی، یہ بات دین پیچھے رہ جائے گا۔ ہمیں آج اس بات کا نہیں ہے کہ یار میں نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اس بنیاد پہ ہمیں دوستی ہے، اس بنیاد پر ہماری محبت ہے۔ نہیں، ہماری محبتوں کی بنیادیں کچھ اور ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی قوم سے ایک بندے کو محبت ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے ایک بندے کو محبت ہوتی ہے، وہ فطرت ہے، لیکن جب اجتماعیت کی بات آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں اگر محبت کسی سے، کسی انسان سے ہمیں محبت، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ورنہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے خاندان کا کوئی فرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے انحراف کر جائے اور حضور کو نہ مانے، مقدسات کی توہین کرے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولادیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا وہ مسکن، وہ رہائش جس کو تم نے بنایا اپنی محبت سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، جہاد سے زیادہ تمہیں پسندیدہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہاں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد، یہ اللہ کا حکم ہے نا، کیونکہ اگر حضور سے محبت نہیں تو اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور کل مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ صحیح ماری بات؟ تو فرمایا نسل اگر مسلم کے مذہب پر مقدم ہوگی، اڑ جائے گا تو دنیا سے مانند خاک راہ گزر۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں اگر تو نے نا نسل کو مقدم کر دیا اسلام پر، تو نے اسلام کو پیچھے کر دیا، زبان کو آگے کر دیا، اسلام کو پیچھے کر دیا، اپنے ذاتی مقاصد کو آگے کر دیا، تو فرمایا تو ایسے اڑ جائے گا دنیا سے، تو ایسے اڑ جائے گا جیسے خاک نہیں اڑتا ہے، مانند خاک کے راہ گزر، تو دنیا سے ایسے اڑ جائے گا، تیری کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ خاک کی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کہ تیری کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ ہاں اگر تو اسلام کے ساتھ جڑے رہے گا، اسلام کے ساتھ چمٹے رہے گا، حضور کی غلامی میں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا، پھر تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لیا۔ اور ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں ہاں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، یہ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں، ہم جمہوریت کرتے ہیں نا، علامہ اقبال فرما رہے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے۔ یہ دیکھیں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات کرنا کہ دین میں سیاست نہیں، یہ سیاست سے جدا، تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر علامہ اقبال کو قبر سے نکال کے مارو، پھر میں ان کو یہی بات کہوں گا، تم تو ایسے علامہ اقبال کی بڑی بڑی تصویریں اپنے مرکزوں میں اور اپنے اپنے اداروں میں لگا دیتے ہو، ہمیں علامہ اقبال سے پیار ہے تو علامہ اقبال کی بات پہ بھی تو عمل کرو۔ یہ تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیز بادشاہ کا جو ظلم تھا وہی رہ جاتا ہے۔ اگر دین نہ رہے سیاست کے اندر، اب وہ الگ بات ہے،
یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا انکار کرنا کہ دین میں سیاست نہیں ہے، وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر رہا ہے، وہ صحابہ کا بھی انکار کر رہا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، الذین مکناہم فی الارض، ہم نے سمجھا دین صرف یہی ہے کہ بس نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس۔ دین مسجد کا نام، صرف مسجد میں دین نافذ نہیں کرنا ہوتا ہے، دین ہر جگہ پہ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں مصلی بھی بچانا ہے، محلہ بھی بچانا ہے، صحیح ہماری بات؟ صرف مصلی بچانے سے کیا ہوگا؟ یہ تو چھوٹی امامت ہے، بڑی امامت وہ ہے جو آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا اگر کسی دوسرے مسلمان کے کسی امور سے تعلق نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پہ عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس بستی کو الٹ دو، الٹ پلٹ دو اس بستی کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے اس بستی کو الٹنے گئے تو ادھر ایک عابد گزار، عبادت گزار کو دیکھا، بڑا عابد، بڑی عبادت کرنے والا، بڑی عبادت کرنے والا، بڑی عبادت کرنے والا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، مولا اب کیا کرنا ہے، بستی کو الٹنا ہے یا نہیں الٹنا ہے؟ ادھر تو ایک بہت بڑا عابد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، اے جبرائیل سب سے پہلے اسی کو الٹ، سب سے پہلے اسی کو الٹنا ہے، پھر بستی کو الٹنا ہے۔ حضرت جبرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ کہ اس نے اپنی تو اصلاح کی، دوسروں کی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو تو بچاتا رہا، عبادت میں لگا رہا، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا کہ جس طرح سے یہ میرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، تو اس نے یہ نہیں چاہا کہ پوری قوم اللہ کے دین پر عمل کرنے والی بن جائے، پوری قوم رسول اللہ کی عشاق کے اندر کھڑے ہو جائے۔ تو اس نے کلمت الحق کا اعلان نہیں کیا، اعلان کلمت الحق نہیں کیا، اس نے دین کے نظام کے اوپر کام نہیں کیا اور نفاذ اسلام پہ ورکنگ نہیں کی، تو اس کو بھی اس قوم کے ساتھ الٹ دو۔ آپ دیکھیں نا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے سمجھا کہ 14 اگست بس باجے بجا لیں، 14 اگست کا کام ہو گیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آزادی کا دن آ جاتا ہے لیکن آزادی نہیں آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب تک ہماری پاؤں میں غلامی کی زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں، اب تک ہمارے پاؤں کے اندر جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہم غلام ہی ہیں۔ اگر ہمارا جسم غلام نہیں تو ہماری روح غلام ہے، ہمارے نظریات غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ آزادی کا دن آ جاتا ہے لیکن آزادی نہیں آتی۔ پاکستان جس سختیوں کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا گیا، جن محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ، مجھے ایک بابا سے میری ملاقات ہوئی تھی، بزرگ تھے، تو وہ اپنے والد صاحب کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ جب وہ انڈیا سے پاکستان آئے اور جب یہ معاملات ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی وائف کو بھی، یعنی انہوں نے اپنی والدہ کو کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کنویں میں ڈالا گیا، ان کے 2 بھائیوں کے کان اور ناک کاٹے گئے، اور وہ جو میرے والد صاحب تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میرے والد صاحب کا بھی ناک کٹا ہوا تھا، کان کٹا ہوا تھا، صحیح ہماری بات، اور جتنا ہم نے اپنی جائیدادیں ساری کھو دی۔ آج 60 گز کا گرم سے کوئی چھننے آ جائے نا تو ہم ساری زور لگا لیتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، کہ ساری ایکڑوں کی زمینیں ہماری تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن ہم صرف ادھر سے ادھر ہجرت کر کر آئے، پیدل چل کر آئے۔ آپ وہ تصویریں دیکھیں گے نا جو ہجرت کے لوگ جو چلے ہیں وہاں سے، اور جو بوڑھے بیچارے جن کو پتہ ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معاملات دیکھے تو ان سے پوچھے اور ان کی جب باتیں سنتے نا تو پھر روح کانپ جاتا ہے کہ یار اتنی مشقت، اتنے معاملات یہ کس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا پاکستان؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نفاذ کے لیے، کہ جہاں آزادی کے ساتھ ہم دین کی بات کر سکیں،
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس خطے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آج اسی خطے پہ اگر مساجد ہیں تو وہاں پہ بھی نظام اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے۔ مائکوں پہ پابندی، دیگر چیزوں پہ معاملات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا پہ پابندی۔ علامہ اقبال رحمہ فرماتا ہے نا کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ حضور کا نام نہ ہو تو کلیوں میں بھی تبسم نہ ہو، کلیاں بھی مسکرائیں نہیں، یہ جو مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے نا یہ بھی نہ ہو۔ اور کہا کہ چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ اگر حضور نہ ہو تو پھر میں بھی نہیں ہے تم بھی نہیں ہے، اور بزم توحید میں ہم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ اور آگے فرماتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنک۔ آج لوگ ذرا سے انگریزی پڑھ لیتے ہیں، دنیا داری میں آ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی طرف مائل، امریکہ ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، پاکستان برا لگنے لگتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کیسی نعمت ہے، ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی مٹی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار ہے۔ آپ دیکھیں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا خواب میں، مدینے کے باشندوں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس پہن کر مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاں لوگوں کو آج صرف یہی بات نظر آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ تمہیں ایک گال پہ مارے دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ میں نے یہ حدیث آج تک نہیں پڑھی۔ آپ یقین کریں حضور تو بس میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، حضور نے یہ باتیں بھی کی ہیں، یہ بھی بتاؤ لوگوں کو، جہاں اپنے حق کی بات ہے تو پھر یہ بھی باتیں، صرف تم نے لوگوں کو بزدلی سکھائی دی ہے۔ علامہ اقبال تو فرما رہے سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، اور ہم نے بزدلی کے سبقوں میں لگایا ہوئے لوگوں کو۔ تاریخ پاکستان کی آج ہمارے ہاں جو نصابوں میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں بھی وہ تاریخ پاکستان ذکر نہیں ہے، بس ادھر ادھر کی کہانیاں ذکر ہیں۔ حقیقی جو کردار تھا لوگوں کا جب وہ آپ بتائیں تو خدا کی قسم بچے وہ سنیں گے نا تو یہ باجوں میں نہیں پڑیں گے، ان کی یہ باجے اور یہ ساری چیزیں یاد نہیں آئیں گی، وہ پوں پوں کرتے ہوئے علاقوں کے اندر گھومتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یار ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل مدینہ کے باشندوں نے حضور کے مطلب ظاہری زندگی کے بعد مدینہ کے باشندوں نے دیکھا کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس پہن کر اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی، آپ کدھر جنگ کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں، ہمیں حکم دے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، خواب میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاکستان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ بولے نا ذرا بلند آواز سے، تو پاکستان سے محبت ہمیں حضور کی وجہ سے۔ آپ خود دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت کے اندر کتنا عرصہ آپ زندہ رہے، اور جو عرصہ آپ نے زندگی کا گزارا نا، کچھ مہینے آپ نے گزارے ہیں زندگی کے پاکستان آزاد ہونے کے بعد، انہی ایام کے اندر جو پاکستان کے لیے کام ہوا وہ ہوا ہے۔ اب تک اسی بس 63 سے 73 74 سال ہو گئے، بس وہ ہم اسی چند مہینے کی کمائیاں کھا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اگر مخلص حکمران ہمارے پاکستان کے لیے مل جاتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ ہمیں تو وہ لوگ ملے جنہوں نے کھا لیا ہے اور تقسیم کروا دیا سارے معاملات کو۔ وہ چند مہینے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے گزارے، آپ دیکھیں نا کیسی آپ کی زندگی تھی۔ اگر آپ کا پاسٹ دیکھتے تو ایک وی آئی پی زندگی، اور آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے پاکستان، جو آپ نے نظریہ پاکستان کا معاملہ ہو تو پھر علامہ اقبال نے آپ کو بلایا۔ علامہ اقبال آپ کی موٹیویٹ کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی موٹیویٹ کون کر رہا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ملک، ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم دین کا نفاذ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے 1920 کے اندر بھارت کے اندر آپ نے کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کو ایسا وطن چاہیے جہاں وہ آزادی رائے کے ساتھ دین کی خدمت اور حضور کی غلامی کر سکے۔ تو علماء
نے جو قربانیاں دی ہیں. ڈاکٹر ٹامش یہ ایک انگریزی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہندوستان نے جو 3 سال علماء پر جو ظلم کیا، کا روزانہ 80 علماء کو قتل کر دیا جاتا تھا، کا دہلی سے لے کر دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسے نہیں تھے جہاں علماء کے سر لٹکے ہوئے نہیں تھے. آپ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کو دیکھیں، کفایت علی کافی کو، جو ہم ان کا ایک بڑا مشہور کلام ہم پڑھتے ہیں، کون سا؟ کوئی گل باقی نہ رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے خاکی، لیکن سب فنا ہو جائیں گے، نہیں پتہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ آپ کا شعر تھا جب آپ یہ جا رہے تھے نا آپ کو پھانسی کے لیے لے، تو تب آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن حشر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام و نشاں باقی رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. فضل حق خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی، علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ کو. تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا 5000 مشائخ پیران عظام ان کو قتل کر دیا گیا. ڈاکٹر ٹامش آگے لکھتا ہے کہ میں دلی میں ایک جگہ پہ گیا تو اس مقام پر مجھے جلنے کی بدبو آ رہی تھی، جسے چربیاں نہیں پگھلاتے ہیں کا اس طرح کی بدبو آ رہی تھی. تو میں جب پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک مقام پر دیگیں ابل رہی ہیں، دیگیں ابل رہی ہیں، اور ادھر علماء موجود ہیں جن کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اور ایک عالم کو، زندہ عالم کو اس دیگ کے اندر ڈالا جاتا، اور انگریز اس سے کہتے، اور یہ ظلم کرنے والے یہ ان سے کہتے کہ بھئی تم معافی مانگ لو اور کہہ دو کہ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر ٹامش انگریزی مورخ وہ کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے کسی ایک عالم کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹا ہوا. روزانہ کی بنیاد پہ 40 علماء کو دیگوں کے اندر ڈال دیا جاتا. اس نظریے کے ساتھ تو پاکستان منظر وجود پر آیا. آپ دیکھیں نا، جب قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، آج تو ہمیں اپنے معاملات چلانے کے لیے ایک کتاب بنانا پڑتا ہے نا کہ یار میں اگر آپ کی کوئی تحریک بنتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا نصب العین کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ حضرت ملک تو بنا رہے ہیں لیکن ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام، کوئی کتاب، کوئی قانون بھی ہوتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت فرمایا تھا کہ پاکستان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں. قرآن اٹھایا اور ایک ہاتھ میں حدیث اٹھایا، کہا ادھر اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے گا، اس کو کس قانون کی ضرورت ہے. اور اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں کو ہم نے زمین پر کنٹرول دیا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا نظام زمین پر نافذ کرے. آج آپ دیکھیں جو حالت ہے پاکستان کی، پاکستانیوں کی، اس کی وجہ صرف اور صرف ہے کہ اصل تصور سے اور ہمیں ماننا پڑے گا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کی محبت نہ ماننے سے انکار پہ لیا ہے، لیکن میں نے آپ کو علامہ اقبال کا وہ شعر پہلے پڑھ کے سنایا کہ آپ نے فرمایا نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی اڑ جائے گا تو مانند خاک راہ گزر. اگر تو نے اسلام سے پہلے کسی کو، نسل کو، زبانوں کو، لسانیت کو اور دیگر چیزوں کو تو نے مقدم کر دیا تو پھر تو ایسے اڑ جائے گا جیسے یہ مٹیاں نہیں اڑتی ہیں، خاک نہیں اڑتے ہیں. صحرا میں خاک کیسے اڑے ہوتے ہیں؟ اسلام سب سے پہلے ہے. اسلام نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کے ساتھ وفاداری نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. علامہ اقبال ڈاکٹر قائد اعظم محمد علی جناح جب علی گڑھ کے اندر یونیورسٹی کے بچوں سے مخاطب ہوئے نا کہ بھائی ہمیں پاکستان بنانا ہے تو جس کی وجہ سے تمہارا ایک تعلیمی سال ضائع ہوگا، تمہارا تعلیمی سال ضائع ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہم نے تعلیم کی، ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور ہونا بھی چاہیے.
تعلیم کی اہمیت ہے، لیکن تعلیم وہ تعلیم ہی نہیں ہے جو آپ کی تربیت اور آپ کا کردار نہ بنائے. جو آپ کا کردار جو تعلیم نہ بنا سکے، جو آپ کے اخلاق کو سدھار نہ سکے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کسائی ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ لٹیرے ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کرپٹڈ ہوں، تو پھر کیا فائدہ؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ بزدلی کا درس دیتے ہو اور آپ اسلام سے دور ہو جائیں، آپ کو اسلام کے نظریات کا پتہ نہ، یقین نہ رکھیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ تعلیم نہیں تھا، وہ فتنہ تھا. وہ تعلیم نہیں تھا، وہ فتنہ تھا. جب قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ یونیورسٹی کے بچوں سے مخاطب ہوئے، کہا تمہارا تعلیمی سال ضائع ہوگا. آپ دیکھیں نا ہمارے پچھلے 2 سالوں سے کتنے تعلیمی سال ضائع ہو رہے ہیں. اب کہاں چلے گی تعلیم؟ کرونا نے سارا تعلیمی معاملہ خراب کر دیا. اب اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کرونا کی اہمیت ہے. اب وہ اللہ جانے کہ کرونا کیا بلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. صحیح ہماری بات. لیکن مسلمان کو ضعیف الاعتقاد نہیں، قوی الاعتقاد ہونا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ، اس کا جسم، اس کی روح رب کے توکل کے ساتھ ہوتی ہے. میں بیماری کا انکار نہیں کر رہا بھئی، وہ اٹ سیلف بیماری ہے یا خدا کی طرف سے بیماری ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم تو نہیں بات کر سکتے کیا معاملات ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اپنا عقیدہ، رب کے ساتھ آپ کا تعلق وہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے توکلوں کا حال دیکھیں، جب ہمارے توکل خراب ہوں گے اور رزق کا مالک رزاق کو سمجھنے کے بجائے کسی اور کو سمجھیں گے تو پھر دشواری تو آئیں گی نا. جب یقین کامل ہوگا اور پھر اسباب کی طرف نظر ہوگی. اسباب کو تو یوٹیلائز کرنا ہے. دنیا میں آئے تو ساری چیزیں اسباب کے تحت ہے، لازمی سی بات ہے، اسباب نہیں تو کچھ نہیں. لیکن اسباب پر ہماری نظریں کم ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر نظریں زیادہ ہونی چاہیے. وہ رب رزق دینے والا ہے، وہ رب عزتیں دینے والا ہے، وہ رب نعمتیں دینے والا ہے. اور قرآن میں خود فرماتا ہے، محبوبہ فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس وقت بھی تعلیمی سال ضائع ہو رہا تھا، لیکن وہ تعلیمی سال بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خطہ اور ایک ملک معرض وجود میں لانے کے لیے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی نا لوگوں سے اور طلباء سے، نوجوانوں سے، نوجوانوں کا ایک اہم کردار رہا پاکستان بنانے میں. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک اہم کردار، ستون کی طرح رہے، پلر کی طرح انہوں نے کام کیا. تو لوگوں نے کہا تم کس کام میں لگ گئے؟ اگر اب تم پاکستان بنانے میں جاؤ گے تو تمہارا تو تعلیمی سال خراب ہوگا. تو ان بچوں نے کہا حضرت ہمارا تو صرف 1 سال ضائع ہوگا نا، اگر ہم آج نہ نکلے تو پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے آنے کے بعد والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو اس ذوق و شوق کے ساتھ تو پاکستان کو بنایا گیا. جب ہجرت کا حکم ہوا اور پاکستان کی طرف جب یہ اعلان ہوا کہ پاکستان کی طرف ہجرت کیا جائے، آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 90,000 نوجوان لڑکیوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے صرف اس وجہ سے کہ بھارتی فوج، ہندوستانی فوج اور ان کے لٹیرے ظالموں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی. جو ٹرین سب سے پہلے نکلی، ایک بندہ بھی زندہ اس کے اندر نہیں آیا، ایک بندہ بھی زندہ نہیں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح جب اس ٹرین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ میں اپنے لوگوں کو سینے سے لگاؤں، ان کا استقبال کروں، ویلکم کروں، تو ٹرین آ کے رک گئی، لوگ نہ نکلے. اندازہ کریں ٹرین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 5,000 10,000 لوگ. جب کئی دیر تک لوگ نہ نکلے تو قائد اعظم محمد علی جناح اس ٹرین کے اندر گئے تو دیکھا لاشوں کے علاوہ، خون کے علاوہ، دھڑے علیحدہ، سر علیحدہ اور کچھ بھی نہیں. اس سختی، اس نظریے کے ساتھ تو پاکستان کو معرض وجود میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے لیے جملے کیا ہے پاکستان کے لیے؟ آج ہم نے یہ سمجھا کہ بس
14 अगस्त के दिन हम इधर उधर हाड़ा उड़ी करके बाजे माजे बजा के बस पाकिस्तान ख़त्म हो गया। हमने ये तस्वुर कायम किया कि यार कम से कम हम उन मरहूमीन के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए 2 रकात नमाज पढ़ के सवाब पहुँचा दें उनको, उनके लिए कोई दुआ खैर कर लें और अपने मकसद को समझे कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में क्यों आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया ना ज़ियारत के मकाम पर जब आपका आखिरी वक्त था, एक बंदे ने आपसे कहा कि हज़रत आप तो छोड़ के चले गए थे, फिर दोबारा पाकिस्तान के नज़रिए को लेकर आप वापस आए और आपने दोबारा पाकिस्तान के लिए जंग शुरू की और मार्ज़ वजूद में लाने के लिए आपने सारे मामलात को छोड़ दिया। कहा बात ये थी। कहा क्या बात? कहा बात ये कि मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म यही कि पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाना है। और आप कहते हैं खुदा की कसम अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सपोर्ट नहीं होता, हुजूर का साथ नहीं होता, तो कभी भी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आता। आप देख लें जंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो आलात चाहिए होती हैं, जो जंगी मामलात चाहिए होते हैं, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था। ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ना दिफाई तौर पे स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी इतना बड़ा खित्ता हाथ पे आ गया। सिर्फ ये पाकिस्तान थोड़ी था, बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। इतना बड़ा खित्ता कैसे हाथ में आ गया? या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम से हाथ में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हाथ में आया। नवाब ऑफ कल्लात, बहुत बड़ा ये नवाब गुजरा इंडिया के अंदर, नवाब ऑफ कल्लात। अगर तारीख पे नज़र हो तो पढ़ा होगा। ये जब पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट हो रहा था ना, तो उसने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं कास्ट किया और पाकिस्तान को गलत अल्फाजों के अंदर इसने पाकिस्तान का जिक्र किया। लेकिन जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ ना, तो ये पाकिस्तान के सफ़ में अपने लोगों के साथ खड़ा हो गया, अपने माल दौलत शोहरत सारों के साथ ये पाकिस्तान के हक में खड़ा हो गया। पूछने वालों ने इससे पूछा कि भाई तुम तो जब तक पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट करने का वक्त था और पाकिस्तान के लिए आवाज़ हक बुलंद करने का वक्त था, तुम तो दूर थे पाकिस्तान से, तो तुम्हें एक आंख भी नहीं भा रहा था, और अब तुम पाकिस्तान के लिए के सफ़ में खड़े हो गए और तुमने हिजरत की भी ठान ली। तो नवाब ऑफ कल्लात कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से जलवा फरोज़ होते हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। तो कहा कि भाई जो भी है, लेकिन मैंने कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ा है ना, ग़ुलामी तो हुजूर की है ना। तो जिस सफ़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जिस खित्ते को हुजूर पसंद फरमा रहे हैं, उसी खित्ते की तरफ मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है वलो अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्ती वाले ईमान लिए हैं और वत्तक़ौ और मुत्तक़ी हो जाएं। दो बातें, बस्ती वाले, ये बस्ती वाले कोई भी हो सकते हैं, गुलशन ज़िया वाले भी हो सकते हैं, गुलशन बिहार वाले भी हो सकते हैं, औरंगी वाले भी हो सकते हैं, कराची वाले भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया भी हो सकती है। अल्लाह मुखातिब है बस्ती वालों से, कौम से, इंसानों से। कहा अगर ये मोमिन हो जाए, आमनु कुरान की आयत है, वत्तक़ौ और मुत्तक़ी हो जाएं। सिर्फ ईमान नहीं बल्कि अमल भी होना चाहिए, तक़वा भी लेकर आए। तो फिर क्या फरमाता है रब? अल्लाह फरमाता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसमानों से बरकतों के दरवाज़े खोल देगा, आसमानों से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और आज हमारा हाल बेबरकतियाँ, माल की बड़ी कसरत है, लेकिन बेबरकती ऐसी कि पहले एक बंदा कमाता था, 20-20 लोग खाते थे। आज घर के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन फिर भी घर की ज़रूरियात पूरी नहीं है, क्योंकि बरकतें ख़त्म हो गई। बरकतें तनख्वाहों से नहीं आती, रब की रहमत है, ये रब का फजल है। आप अगर तारीख़ उठा के देखते हैं कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो तारीख़ के अंदर ये वाक़या भी मिलता है कि जो लोग निकले ना अपने घरों से हिजरत के लिए, रास्तों में, क्योंकि लोगों का ग्रुप होता था, 10-10, 20-20, 30-30 बंदे एक साथ निकला करते थे।
تو ایک مقام پر ایک گروپ کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں، اس میں کچھ عورتیں حاملہ تھیں اور کچھ عورتوں کے ساتھ شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچے تھے، اور مرد نوجوان۔ اب لوگ انڈین بھارتی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، سکھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے، میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس نے امن کا درس دیا ہے، جس نے محبت کا درس دیا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمیشہ ظلم ہوا ہے۔ جس کسی مذہب نے ظلم کیا تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور ہمیں ان کی ظلمیں یاد آ جاتی ہیں، ان کا مظلوم پن یاد رہتا ہے، اور جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ اور ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہی ہے، آپ دیکھیں مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی 40 دن اپنے گھر میں قید رہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، ہمیں دوسروں کا ظلم یاد رہتا ہے، ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آج کہ آپ جائیں کسی کافر کو قتل کر دیں، کسی عیسائی کو قتل کر دیں، نہیں، یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو جو کافر تمہارے شہر میں رہ رہا ہے اور اس کی عزت اور اس کی جان کی حفاظت قاضی کے اور حکمران کے حق میں اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کیا تو کہا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن کوئی کافر بدبخت حضور کی شان میں غستاخیاں کرے، مقدسات کی شان میں غستاخیاں کرے، دین کو نقصان پہنچائے، پھر ہم بولے یار امن کا درس دیتے، تو پھر امن نہیں رہتا، پھر وہ بے غیرتی ہے، امن نہیں ہے وہ۔ تو وہ جو بچے شیر خوار بچے ماں کے کلیجے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے نا، تو وہ روتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب وہ بچے روتے تھے نا تو یہ لوگ ان کی طرف آنکھیں گور گور کے دیکھتے کہ یار تمہارے بچوں کی رونے کی وجہ سے یہ 20-30 لوگوں کی جانیں چلے جائیں گی، اور وہ فوج ہماری طرف آ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ادھر جھاڑیوں کے پیچھے چھپے پڑے، تو یہ اپنے بچے کو چپ کراؤ۔ مائیں بڑی کوشش کرتے کہ اپنے بچے کو چپ کرانے کی، جب چپ نہیں ہوتا تو وہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے کنویں میں چھلانگ لگا دیا کرتی تھی۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے جو راستے خون سے سارے آلودہ تھے، خون سے سارے آلودہ، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ علماء کی فہرست تھی، مشائخ کی فہرست تھی، جن میں 5000 جید علماء کو سولیوں پہ چڑھایا گیا۔ اور ڈاکٹر ٹامش انگریزی مورخ یہ لکھتا ہے کہ دلی سے پشاور تک آنے والے جو راستے تھے ان میں سولیوں کی طرح علماء کے جسموں کو لٹکایا گیا تھا، کچھ کی آگ نیچے آگ لگا دیا گیا تھا کہ ان کو جلایا جائے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی جد جہدوں کے بعد، اتنے مصائب اور آلام کے بعد پاکستان کو مارد وجود میں لایا گیا۔ آج ہم سمجھیں گے کہ 14 اگست کا مطلب کیا ہے۔ وہ میں نے پھر کہا نا کہ اب تک ہمارے پاؤں سے چمٹی ہیں غلامی کی زنجیریں، اب تک ہمارے پاؤں سے چمٹی ہیں غلامی کی زنجیریں، دن آ جاتا ہے آزادی کا لیکن آزادی نہیں آتی۔ اور آزادی سے یہ کوئی مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر فریڈم آف اسپیچ آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں ہم لبرلزم، کمیونزم، سوشلزم لے کر آئیں، ہمیں دین نہیں چاہیے، لا دینیت ہونا چاہیے، دین سے ہٹ کر بات کرو۔ اگر دین سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو علامہ اقبال نے یہ پاکستان دین کے لیے بنایا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ علامہ اقبال۔ اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایسے ڈالروں کے چندے اور اس طرح کے ڈونیشن اس سے ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسی رزق سے تو موت ہی اچھی ہے کہ جس سے مقصد میں آپ کے اڑان میں کوتاہی آ رہی ہو۔ اللہ کریم ان احباب کو رب کریم اپنی بارگاہ میں خاص مقام عطا فرمائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور شہادت کا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ جن نوجوانوں نے تاریخ اٹھا کے آپ جب دیکھتے ہیں
تو لاکھوں لوگ، لاکھوں انسانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی. اتنی بڑی تاریخ شہادت کی آپ کو نہیں ملتی ہے، اتنی بڑی تاریخ شہادت کی آپ کو نہیں نظر آئے گی جتنی جانوں کے نذرانے پاکستان بننے کے وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ساتھ ہی ہے، اس کے نظریات کی حفاظت. پاکستان کے حق میں دعا خیر کریں. یہ باتیں کرنے کے بجائے کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا، تو بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ آپ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے آزادی کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ چلے جائیں نا، آج ہم دوسرے شہر میں بھی جاتے ہیں نا، اب ہم اس جگہ پہ ہیں، اورنگی ٹاؤن ہمارا علاقہ ہے، یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ پلے بڑھے ہیں، تو ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے. یہ جو ہے نا زمینوں کی ایک محبت ہوتی ہے، جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے، جہاں آپ کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ، علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بننے کے بعد خطاب کیا تھا نا، تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی قانون نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا نظام. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حضور کی کتاب حدیث کا یہ نظام ہے. اور فرمایا اگر میری قوم محبت، اتحاد، اتفاق اور ایمانداری کے ساتھ رہے تو صرف پاکستان پہ نہیں بلکہ پورے دنیا پہ ان کی حکمرانی ہوگی. اور آج وہی اتحاد، وہی اتفاق ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا. گھروں میں رہنے والوں کے درمیان اتحاد اتفاق، اور کوئی معاملہ کسی سے بگاڑنا ہو تو اس حد تک گر جاتے ہیں، اس حد تک گر جاتے ہیں کہ نہ ذاتیات نہ اس کی عزت، ہر چیز اچھال دی جاتی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ عزتوں کا مالک اللہ ہے. اگر یہ قوم ہوتی نا، لوگ ہوتے ہیں، تو پھر تو کسی کی بھی عزت باقی نہیں ہوتی. اور اگر رزق کا مالک بھی یہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.